کہ میں عرض کی تھی کہ ایک گل کرو لگا بڑی لطیف اور بڑے ذہین. ٹھیک ہے تسی زیادہ تعلیمات تو سانی ہے نہیں اسے بیٹھے سادے لوگ بھی, لیکن دماغ اللہ تعالیٰ دیتا ہونا ہے, دماغ دا مقام تعلیم تو زیادہ ہونا ہے. یاد رکھو میری گل, دماغ بڑے بڑے ایسا تعلیم یافتہ ڈنگر ویکھے, ڈنگر تعلیم یافتہ ڈنگر ہیں جی, نہ جنہ گل کرنے نہیں تمیز, نہ کوئی گفتگو کرنے نہیں تمیز, تے نہ موقع ویکھنا نہ محال ویکھنا, ایویں دبی رکھنا. تے اساں او گراواں دے اے سادے لوگ ویکھن جنہاں چ عقل اور دانائی اتنی ہے کہ او عقل دے مطابق گفتگو کر دیں اور گھریلو اور نیڑے تریڑے دے جھگڑے بھی مٹا دیں. اسی واسطے حضور فرمایا, قرآن آکھیا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جسا میں عقل دیتی اسا میں بہت بڑی خیر دے چھوڑی, بہت بڑی خیر. وَمَنْ يُؤْتَ الْعِلْمَ نہیں فرمایا, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ. عالم ہونا کوئی کمال نہیں, دانا ہونا کمال ہے. اے جڑے رفڑے پین مولویاں نے, ہائے ہائے, علم دی کوئی کمی نہیں, دماغ دی کمی ہے, عقل دی کمی ہے. سادی رحمت اللہ علیہ فرمایا سی یک من علم را 10 من عقل باید. ایک فارسی وچ من سیر نو کہندے نے, ایک سیر علم دے ورتنے آستے 10 سیر عقل چاہی دی. ایک سیر علم ہوئے نا اس نو ورتنے آستے 10 سیر عقل چاہی نہیں. اور عقل چھٹاک بھی نہیں. علم کے وجی یہ شیخ الحدیث ہیں, علم اللہ اکبر, شیخ الحدیث, شیخ القرآن, اللہ صرفی لاوی منطقی بیان علوم عالیہ مناطقہ رئیس المناطقہ جناب بیٹھے ہیں. بڑا علم ہے, بڑی فہم ہے, بڑی فراست ہے, بڑی تعلیم ہے, تے عقل کوئی نہیں. ایویں دب دیتی جتھے آئی دب دیتی. اس علم دا کوئی فائدہ نہیں. اس کو کورے ان پڑھ جاہل مگر دانا بندے بہتر ایسے علماء کو. یہ میرا فتوی ہے. تے پھر کے تک کنو جے غلط ہوئے تھے. ان پڑھ بندے اٹھنا بینا سمجھنے نے, بہت چار چار نہیں کرنے. اے جتھے بیٹھے ہون چار چار کرنے ہونے, غیبت کرنے ہونے. کہتے کہ کسی دا لگے کیا علم رسول دین کا علم یہ تعلیم دیتا ہے آپ کو؟ منہ تے جناب تعریفاں کرنیاں تے پیچھے برا آکھنا. تے انہاں مولویاں دے میں خلاف ہاں. میں مولویاں دے خلاف نہیں ہاں, کلی طور دے احترام کردہ. میں خود 2-4 لفظ پڑھے آدمی ہیں, میں کس طرح انہاں دی توہین کر سکتا؟ میں خود اسی شعبے دا آدمی ہیں. تے جس طرح بعض پیر 2 نمبر, اسی طرح مولوی بھی 2 نمبر. پیر 2 نمبر تے مولوی 2 نمبر تے لیڈر 2 نمبر. یہ 2 نمبر ہر وچے. اینا پیرا کو لوگ بچو جڑے تویز دے کے تقدیراں بدلان دیں. اے پتر دے سن جی, اے جناب تقدیر بدلا دے سن. اے اللہ چاہتا ہو رہے, اے انہوں مجبور کر کے انج کر دے سن. خدا دا نام ہے, اللہ ایڈا گیا گزریا نہیں گلے. جی ایک بندہ ہتھوں پیدا کر کے اس تو مجبور ہو گئے, ایڈا بھی تسی نہ کرو. مالک الملک اتنے اربا خربا سال ہو گئے ستون تو بغیر ایڈا وڈا آسمان کھلا رہا ہے.
تو سنجے پیرہ نے پیچھے ٹرنا پہ خدا دا نام ہے ہاتھ بندہ میں اس مالک نو سمجھو اس دو منو اس دی قیومیت اس دی حاکمیت اور توحید دا دامن پکڑو اس تے کوئی غالب نہیں کسی دی جرت نہیں ماؤ جمعہ نہیں آج تک بچہ کوئی ایسا سمجھ آئی اے توحید ہے سارے عاجزاں اے سارے کول بندے آندے اسی دعا کر چھوڑنے ہیں مالک دی بارگاہ وچ اسی بھی میں دسنا ہونا ماں لوگ آنے اے جناب اے پیر خانہ دے ماحول وچوں نکل کے گل کردا ہے میں کہا جی گل سنو اسی دو چار لفظ پڑھے ہیں اللہ دے فضل نال اساں کو لوگ آندے اللہ دا راہ پوچھنے واسطے جی اسی آپ اللہ بن پے ہاں بندے آپ پھنسا کے نہ وچ تیرا کیس بڑا اونچا ہے یار میں بڑا پایا ہے صرف 10 لاکھ روپیہ بس نظرانہ کر راتی بڑا پڑھیا میں اللہ لا بڑا کیس سوچا ہے اللہ پتر نہیں دینا بس کھس کے کرنا پین تے 50 لاکھ کے خدا دا نام ہے اونج دینے اس سے چاہ دیو تے اسا بھی یا چاہی دی ایک اللہ کر کے کیوں کرنا اونج مانگ کے تے اینا تویزاں لیا تے اینا چلی ایک انہیں سید ہوئے جیس وچ عادتاں سیدہ والی آن اے بننے تے پھرنے والے سید نہیں ہوندے نے اے شاہ جی فلانے شاہ جی اے دانے منگنے والے شاہ جی ہاں تے خدا دا نام ہے سید میرا سردار سید میں نے لغت دیکھ لو منظور افریقی دی لسان العرب سب تو بڑا لغت ہے عربی دا اس لکھے ہے قرآن نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام واسطے سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین تے تسی دسو کہ یحییٰ علیہ السلام نے تسی سید کدے آنکھیں ہے بولو نہیں اللہ کے قرآن نے کہا سید ہے سید اللہ فرمایا ہے کہ انہاں وچ اوصاف سیادت چونکہ موجود تھے اس لیے سید کا حسور اس آدمی کو کہتے ہیں جو شہوانی غلبے کے باوجود عورتوں کے پاس کم جائے اس کو حسور کہتے ہیں وَنَبِيًّا نبوت بھی صفت حسور بھی صفت صالحیت بھی صفت صالحین من الصالحین صالحیت بھی صفت حسور بھی صفت اور نبوت بھی صفت اور سیادت بھی صفت سیادت لسب ہے ہی نہیں اسی بھی سید لکھنے ہیں ایک لقب ہے یعنی حضور نے حسنین میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ تے اس وجہ تو لکھ لیتے ہیں لیکن اگر میرے بچ پاویں اولاد رسول میں کہلا سکتا لیکن سید نہیں کہلا سکتا ذریت بنو فاطمہ کہلا سکتے ہیں آپ جو جس کا نسب ثابت ہو اے میں بلا کے شجرے ملا کے نال آپ تون دینا نہیں اے میرے لوچ بھی طالب میں نے کسی ڈنڈی ملا دے یہ آج کل ہے جی سیادت بڑی ہے یہ ہر بندے ہیں شاہ جی سن کے تے سید نہ منیا کرو بہت بڑا چکر چلنا پہ رہا جی تے ویکھیا کرو بندے تولیا کرو ویکھیا کرو کہ اس وچ کوئی گن بھی سیدہ والا ہے کہ نہیں کوئی چہرہ متھا بھی ہے کہ نہیں بندہ اپنے اوصاف اخلاق اور موقع ہوتے جس نے ٹائم آوے اس ویلے پہچانا جاتا ہے کہ ایک کس نسب دا ہے سختی پہوے وفاداری دا ٹائم آوے ہے جی معاملات دا مسئلہ آوے قربانی دا مسئلہ آوے پتہ لگتا ہے کہ خاندانی ہے یا خاندانی نہیں میں بھی بڑا پھیرا فلانا بھی بڑا پھیرا نہیں سیادت ویکھو اولاد بنو فاطمہ کہلا دیو اس واسطے دلیل دے رہا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب رسول اللہ کی زیارت ہوئی
تو حضور نے فرمایا کہ آل رسول را نبایت کے ترک سنت کند، کہ آل رسول نہیں چاہیے کہ سنت چھوڑے، اولاد رسول نہیں فرمایا، اولاد رسول نہیں فرمایا۔ میں بھی کہہ رہا نا کہ تو اولاد بنو فاطمہ پہ آکھوا، لیکن سید نہ آکھوا، آل رسول نہ آکھوا، کیونکہ سید جو کہلائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں وہ اوصاف ہوں۔ میں کئی اپنے خطابات میں یہ بیان کر چکا ہوں، مگر نئے نئے مجمع ہوتے ہیں تو باتیں وہ کرنی پڑتی ہیں۔ تو سید کیا ہے؟ جو قوم کے ظلم سے لوگ دیکھ لیں، سختیاں اپنی طبیعت کے خلاف اس کے سامنے زیادتیاں لوگ کریں، اس کو برا بلا کہیں، اس کو گالیاں دیں اور ہر طرح کی اذیت دے، مگر وہ انتقام نہ لے، اس کو سید کہتے ہیں۔ اے میٹر رکھو، اے جڑا میٹر ہے میں دسیا ہے، اے چیک کرو سیادت پورے سیدان دی دنیا دی، جڑا شاہ جی آوے نا اسے ذرا ٹیکا لاؤ نہ تھوڑا جا تے تکو پھر کہیں ترپنا ہے، پیسے دباؤ، کوئی دھوکھا دیو، پیسے دباؤ، شاہ تکو، جرت نال اسا برداشت کرنے تواڈے نال تعلق پھر بھی رکھ دے یا نہیں؟ یہ نہیں رکھ دے تے پھر سید نہیں متسیدن جعلی سیدن، یہ اور بلان کوئی پتہ نہیں کون تے آل رسول فرمایا، آل رسول، اولاد رسول نہیں فرمایا، اولاد رسول ساری پھر نہیں گئی۔ آل وہ ہے جو صفات کی حامل بھی ہو اور نسب کی حامل بھی ہو، جس طرح حسین ہیں، جس طرح حسن ہیں، جس طرح فاطمہ ہیں، رسول اللہ کی خوبیوں کے بھی وارث، خون کے بھی وارث۔ تے اگر صرف خون ہوئے تے صرف خون ہونا ہے، کنعان نہ بھی، وہ بھی نوح علیہ السلام نہ پتر ہے، اتھے صرف خون ہے نا، پتر تک کی ہے، بولو کہا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کنعان بیٹا تھا نوح کا، نوح پیغمبر کا، لیکن خون تھا، اولاد تھا، آل نہیں تھا۔ آل کہتے ہیں متبع، پیچھے چلنے والا، قدم بقدم۔ تو اس لیے یاد رکھیے، کوئی شاہ صاحب ہے جڑے ترپنے والے شاہ رہی جنہاں نے نسب مشکوک ہونے او طرف سنستے، اصلی سید گناہ والے، وصفہ والے، جنہاں دے نسب پیر میرے علی شاہ کی طرح متصل ہو کر جناب غوث پاک سے گزر کر امام حسن تک پہنچتا ہے، وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا۔ کہ فرمایا آل رسول متبع جو قدم قدم پر چلتا ہو، رسول اللہ کا اتباع کرے، سیرت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر قدم پر، اس کو کہتے ہیں آل۔ اور یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عام لوگ وہ اعتراض کرے گا جو ابھی میں نے کہا، کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس آل میں پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر نیک اور متبع، چاہے آپ کی اولاد سے نہ ہو، اس پر بھی رحمت اور درود بھیجا جاتا وہ بھی شامل ہے۔ اور اگر آپ اس میں واو ڈالیں گے علی محمد، آل محمد، آل ہی و صحاب ہی، تو آل پھر اصحاب الگ ہوں گے اور آل سے مراد اولاد ہوگی۔ پاوے آتفا ہے نا، مغایرت چاہتی ہے، تو اس میں پہلے آل سے پھر مراد، کیونکہ یہ الہن سے بنا ہے، اس کا یہی اہل ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل اسی آل سے بنا ہے، آل اور اہل نزدیک نزدیک ہے۔ تو اس میں آل محمد بھی، آل میں درود میں یہ لوگ بھی، متبعین بھی، نیک بھی شامل ہو۔
اور جو نہیں ہے رسول اللہ کے متبع وہ اولاد ہو کر بھی اس سے خارج ہیں، کیونکہ صرف اولاد ہونا کوئی کمال نہیں ہے، اولاد تو پیدا ہوتی رہتی ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کی بھی تھی، کنعان بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کی نبوت کو اس نے نہیں مانا تو اللہ نے فرمایا لیسا من اہلک، یہ تیرے گھر کا نہیں ہے، حالانکہ بیٹا تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ نے میرے علی شاہ کو آل رسول فرمایا، اولاد رسول نہیں فرمایا۔ اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں آل کی خوبیاں بھی ہوں، کیونکہ آل میں متبع کامل ہونا ضروری ہوتا ہے، جس طرح امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، رسول اللہ کے اولاد نہیں ہیں لیکن آل میں شامل ہیں۔ بولے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب نصیر صاحب آپ نے یہ عجیب مسئلہ بیان کیا ہے، آل سے مراد صرف اولاد ہے، تو آپ بتائیں پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چلو جی کما صلیت علی ابراہیم، درود ابراہیمی بھی گئی، یہ تو ہم نے چلو بعد میں اس کو مختصر کیا ہے، لیکن درود ابراہیمی تو حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تے اگر حضور پڑھنے ظاہر آپ پڑھنے تو اسی پڑھنے ہیں نا، نماز جس طرح آپ پڑھ دے اسی پڑھ دے، تو اگر اس سے مراد صرف اولاد ہے تو پھر حضور نے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، ابو ہریرہ کو، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور ان لوگوں کو بڑے بڑے 1,24,000 اپنے غلاموں کو، خادموں کو، اپنے خلفاء کو کیا خارج کر دیا صلاۃ سے؟ سوچو کیوں؟ وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم، آل ابراہیم، ملت ابراہیم، ملت کیا معنی ہے؟ متبعین، پیچھے چلنے والے، ہم لوگ، آپ لوگ، یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ ملت ابراہیمی پر چاہے، کیا آپ سارے ابراہیم کی اولاد ہیں؟ نہیں، لیکن آپ پر بھی سلام آ رہا ہے، تو خدا را کسی خاندان میں محدود نہ کریں، یہ تو رحمت للعالمین کا کرم ہے کہ وہ سب پر آ رہا ہے، لیکن سادات کو جو سید ہونے کے مستحق ہیں اور یہ لفظ لگانے کے اہل ہیں، مثلا پیر سید میر علی شاہ، کیوں سید ہے وہ؟ اس لیے نہیں، اسی کی میں بھی اولاد ہوں، اگر مجھ میں وہ خوبی نہیں ہے تو مجھے سید نہیں لکھنا چاہیے، اولاد رسول لکھنا چاہیے، چلو ٹھیک ہے اولاد رسول لکھ لو، سید نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ سید کے لیے صفات کا ہونا ضروری ہے، صفات، صفتہ، وصفہ، گناہ نہ ہونا ضروری ہے، علم ہو، کمال ہو، بیان ہو، خوبیاں ہوں، شریعت کا علم دے سکتا ہو، توحید و رسالت بیان کر سکتا ہو، عقیدہ درست کرا سکتا ہو، وہ سید کہلا سکتا ہے۔ اے کون مون گنگے چپ کر کے نظرانے جیبیاں چپانے والے، اے نہیں، اے سید نہیں اخوا سکتے، اے اولاد رسول پہ اخوان، اولاد بنو فاطمہ پہ اخوان، بنو فاطمہ کو سید نہیں، سید وہ ہے جو میرے علی کا علم رکھتا ہے، جی؟ تو جب اسلام پر، ناموس رسالت پر وقت آتا ہے تو لاہور جا کر چیلنج کرتا ہے، چیلنج قبول کرتا ہے، اور قبلہ میرے تے بڑیاں گلاں ہوندیاں، میں اپنے تے الصلاۃ والسلام کدے نہیں پڑھایا، اور تو پیرا بھی شروع کر دیتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا فلاں یا فلاں، پیر سامنے بیٹھے ہیں، تسی بولو عوام، کیا یہ جائز ہے؟ بولو بولو، نہیں جائز،
اے خاص ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے ساڑے آقا واسطے لفظ ہے، اسی کسی پیر تے نہیں بول سکتے ہیں۔ لیکن جناب اے خوش آمدی ملا نو دیکھو، ایک گنگے مولوی جڑے نہیں بول سکے، اور انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکے۔ اکھے جی ہم ہوتے تو ہم منع کرتے مولوی جو تقریر کر رہا ہے، کیوں مولوی تقریر کر رہا ہے؟ مطلب ہے کہ پیرے جے آخنے دیتا اے جے چڑ کے بندے کھلانے جڑے چڑے ہون، چڑے کھلارنے، بس مانا گناہ نہ آپ سمجھ جاؤ۔ جڑے صلاۃ و سلام ایک انسان تے بھیجے، لکھ لعنت تواڈے جمڑے والے تے لعنتیو۔ کملی والے دا لفظ ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہاں وعلی آلکہ واصحابکہ یا رسول اللہ، بعد وچ پہلے آقا تے بھیج کے آپ تے اتباع ہو جائے۔ میں انشاءاللہ اے جہاں انہاں مولویاں ماں بے نقاب کرساں، اور میں میڈیا تے بے نقاب کرساں، جتھے کروڑا تے اربہ دنیا سن سی۔ گولڈے شریف دی جگہ ہوئے، شہر ہوئے، تے اس میں چاہے لفظ آکھے بنا پیر تو میں بھی میرے علی شاہ دا پتر ہاں، پر میں صلاۃ و سلام آپ تے نہیں پڑھایا، اسی تو کملی والے تے بھیجنے والے ہیں چیز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نصیر الدین نصیری صاحب زندہ باد۔ تے اساں تو سلام بھیجیا تے او ای لفظ پیر میرے علی شاہ دی خواب میرے منیر وچ سنو، فرماندے ہیں کہ میں حضور دی پنڈلیاں مبارکہ پکڑیاں تو میں رو رہے عرض کر رہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میں اتنے تک رہا تو فرمایا اے پہچان میرے علی شاہ نے رکھی کہ اگر کوئی اور بندہ ہوئے تو میں منع کریا کہ میں فلاں ولیاں صحابیاں اہل بیت چوں حسنہ حسینہ میرے تے صلاۃ و سلام نہ پڑھا۔ پیر صاحب دیکھ رہے اگر کوئی اور ہوئے یعنی الصلاۃ والسلام کے لفظ کو پیر میر علی شاہ صاحب پہچان ثابت کر رہے ہیں رسول اللہ کے لیے، صرف اور صرف کہ اگر آقا کے بغیر اور کوئی ہوتا تو وہ مجھے روک دیتا کہ میں صلاۃ والسلام مجھ پر کیوں بھیجے۔ فرمایا کہ جب آپ نے منع نہیں کیا تو میرے علی شاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آقا ہی ہے، کیونکہ آپ نے منع مجھے نہیں کیا، میں مسلسل الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں۔ سلام صرف کہنا اور بات ہے، الصلاۃ الف لام کے ساتھ کہنا یہ مخصوص ہے صرف آقا کے لیے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاتھ کتھے تک میں کتھے گیا تسا کہ میرا ہاتھ بھی نہیں تسا بتایا میں کوئی مدد کرو گا، میں کہ پہ آنا ہے ہاتھ۔ امام حسین ہاتھ نہیں دیتے، میں مکا رہا بس گفتگو مکا رہا ہیں۔ امام حسین ہاتھ نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا اے پاک زلفاں نال کھیڈے، علی وچ نانا جی دی زلف دی خوشبو موجود ہے، او لمس انہوں یاد ہے چہرہ مصطفیٰ دا ہے جی، اس چھاتی دا لمس یاد ہے نہیں۔ باقی کہ سر کیوں دیتا بڑا لطیف نکتا کہ ہاتھ دینے نال پلیت دا ہاتھ لگ جائے تے ہاتھ پلیت ہونے دا خطرہ ہے۔ بڑا ذہین آدمی معذور ہوتی میری اس گل تو تے تلوار لگ دی جس لے تے جسم دے نال لوہا لگدا ہے، ہاتھ نہیں لگدا۔ تسی بھی بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تلوار لگ دی ہے، ہاتھ لگدا ہے، ہاتھ نہیں لگدا، لوہا لگدا ہے۔ حسین نے چونکہ گردن بوسا گاہ رسول ہے، حسین دی گردن بوسا گاہ رسول تھی، اس واسطے آکھیا کہ تھے تلوار لگے تے حسین نو برداشت ہے،
لیکن وہ ہاتھ نہیں دے سکتا کیونکہ ہاتھ یزید دے ہاتھ میں جائے گا تے یزید دا ہاتھ پلیت ہے. اس واسطے اگر وہ گردن تے تلوار مارے پلیت ہی مارے لیکن تلوار تو پاک ہے لو الگ سی ہاتھ نہیں لگا. اس واسطے حسین سر پیش کر دی. اس واسطے سردار ہویا سر رکھنے والا سر تکو. پھر سر رکھیا اللہ نے سر چوایا. دیکھو حسین دی لاش پامال ہوئی گل ٹھیک ہے کہ نہیں کرائی گئی کہ نہیں. تکو دشمن اتنا کمینہ بھی اللہ نہ دے وے با حوصلہ ہو کشادہ سینہ دشمن ہوتے ہیں عداوت کے بھی آخر عذاب. اللہ نہ دے کوئی کمینہ دشمن. کوئی بندے نہ پتر ہوئے دشمن تے مزہ بھی آنا یار تے بہوں دالیوں نہ تھایا تے کمینہ پرلے درجہ نہ جس کمینگی بھی پی ایچ ڈی کی تھی ہوئے اے جے دشمن کو بھی اللہ بچاوے. یہ تو ایسے کمینے دشمن ہے حسین دے اور آج بھی ایسے کمینے دشمن ہیں حسین دے. اہل بیت دے بچے ہونا کمینہ کیوں لوں ٹھیک ہے حسین دے دشمنہ کو بچے ہو. تسی اپنے کسی رشتہ دار بزرگ دی کوئی توہین کر چھوڑے سلام دعا چھوڑ دیں دے ہو کہ نہیں کہ حسین نواسہ رسول ہے کہ رسول اللہ دی بھی آئیہ کرو کلمہ اس دنانے دا پڑھ دے ہو. اپنی ذاتی ویر رکھ دے ہو کہ حسین دے ویر نو اپنا ویر نہیں سمجھ دے ہو. صحابہ دے گستاخاں دا ویر اپنا ویر نہیں سمجھ دے ہو. جڑا سیدہ عائشہ نو گالیاں کٹ دے اس دا ویر تسی اپنا نہیں سمجھ دے ہو. تو اڈی ماں میں عائشہ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی ابو ہریرہ اور جمع غفیر صحابہ اس دے دشمن نال جڑا بولدا ہے جڑا رابطہ رکھدا ہے جڑے گڑے تعلق رکھدا ہے اس نو حیا ہوئے کہ تو ہوئے گا تے پل صلات تے آقا کھلوتا ہوئے گا. یاد رکھی جس دور پایا ابو بکر عمر وہ کھلوتے ہون جیسے زندگی بچ کول بٹھایا ہے وہ پل تے بھی نال ہی کھلار سی. تے فاروق تے صدیق اکبر کدے کھلو گئے نال تے اللہ فرشت نال رکھی کہ ہے پونک دے تو انو پونکنے والے دی جس لئے فرشت نکلی نا تے جس نو صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ لیا کہ حضور اے بھی سی. فاروق اعظم آکھیا حضور اے بھی سی. عثمان غنی آکھیا اے بھی سی. تے مائی عائشہ نے پردے جو آکھیا اے ٹولا جڑا سامنے میں تو دس رسول اللہ دے پرمٹ تو بغیر کم بختہ تو گزر سکتا ہے تیری جرت ہے. صحابہ دا یاد رکھ صحابہ ساڑیاں سراں کیا ہے. سیدہ عائشہ دا مقام حضرت میمونہ دا مقام حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا مقام حضرت سودہ دا مقام یہ سب ساڑیاں ماوان اسی انہاں دے دشمنہ دے نال قطن بولنے تے تیار نہیں ہیں. میں نہیں تیار. تسی بے غیرت بن دے ہو تو بنو. محبت رکھو اہل بیت نال محبت رکھو. تو انہوں میں دساں امام زین العابدین کے فرمایا اور قوم دو گلہ سننا چاہتے ہو. اے جا خطیب تو انہوں نہیں ملے گا بڑا میرے تو اچھا بول سی لیکن اے گلہ نہیں تو انہوں دسے گا. بڑے کٹ لوگاں کو انہوں نے گلہ. امام زین العابدین نے فرمایا میں کتاب دساں جساں بہت کھورک ہوئے پہ یہ کتھے روایت میں دساں. میں نر خطیب ہاں نر خطیب جی ہے جی مدول کے گل کرنے نہیں نکھیر کے گل کرنے والا.
کہیں کہیں ینگ 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 کرنے رہنے پتہ نہیں لگنا آخنا کہ نہ کدھر لفظ پہ نکلے کہ منہ ادھر نکلے ایویں یوں یوں کہانی پئی ہونی نے جس طرح ہونا نا اپنا امام دستہ کوٹنا ہوں کوٹنا تسی پانی پا چھوڑو کہ نہ اس کو چتھڑی چھ کہ نہ پہن رہے گل میں نکھیر کے کرنا ساڈی گل ہے ذوالفقار والی تے ذوالفقار خالی نہیں ذوالفقار بھی ذوالفقار ہے علی کیا بات ہے سنو اس کا میں نہ پتا نہیں کہ ذوالفقار مطلب حق اور باطل نو نکھیڑنے والی میری گل بھی حق اور باطل نو اللہ دے فضل نال نکھیڑ دی ہے ٹھیک ہے نا ذوالفقار فقر کہندے نے ٹوٹے نو فقر کہندے نے عربی نو ٹوٹے نو فقرہ فقرہ نہیں وہ نہیں وہ آیت تظن ان یفعل بها فاقرہ فاقرہ قرآن ہے تظن ان یفعل بها فاقرہ اے فاقرہ اسی گل ہوئے فقر میں نے دو ٹوٹا کرنے نے فقر میں نے ٹوٹا تظن میت فرمانا ہے اللہ جسے میت کی ساہ نکلنی نا پیرا دروں نکلنی شروع ہونی والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق جس لئے پنڈلی نال پنڈلی مل گئی ڈنڈ پیسی وزن نان نہ ہو الفراق تے مرنے والا بھی سمجھ ویسی ہون میں گیا ہونا بچنا وکیل من راک وہ دم پھوکا لے کو پیر فقیر آنا ہوئے کوئی حکیم صاحب آنا ہوئے بندہ گیا نہیں اتھو قرآن آنا ہے من راک یہ پھوکا مارنے نہ بلاؤ مطلب ہے گل سنو ایک منٹ کہہ رہے لطیفہ ہے یہ نکتہ کٹنا بڑے مزدار اچھا کہ میں آکھیا من رات مشرکہ نے زمانے وچ بھی دم پانے والے ہے کہیں تو قرآن ذکر کیتا من رات یہ رکیہ والا کتھے وے دم پانے والا مشرکہ والے زمانے وچ بھی تے ہے ایک تا لوگ آکھنا ہاں جی مشرکہ نے زمانے تو ہو سکنے اون نہیں ہونے چاہیے ایک پہلو دا ہے جواب ہے تے دوسرا ہے کہ اس زمانے وچ بھی تے ہے نا اللہ نے ذکر کیتا تے مطلب انہاں دے خیال دے مطابق کچھ ہو سی ہون بھی جڑا دم پاوے وہ اے نہیں ہونا چاہیے جے اللہ دیاں جس طرح میں آکھیا ہے بھئی اللہ دے فیصلے موڑ دے سی کوئی یہ تو ہیلا ہی ہے ہیلا ہی ٹھیک ہے نا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنے دا ہی ہے اے نہیں جے دم پا کے بندہ موڑ کے نہیں ایسی گل نہیں لیکن کیلا من رات وہ کتنے دم پانے والا یفعل بها فاقرہ نہیں کلا ہے جی وکیل ماتے سے یا ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق جس ویلے اصلی تک پہنچ گئی جان اتھے تراقی ہے اتھے تک کیلا من راک بلاؤ بھائی بندہ نا والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق او دن کیا بند ان یفعل بها فاقرہ بڑا کمر توڑ سلوک ہو سی اسنا وجوہ یومئذ ناظرۃ الى ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ اس جڑے بڑے چہرے ہو سن کوئی اللہ دار کھڑ کھڑا کے تکنے پہ ہو سن مالک دا ترو تازہ ہو سن تے کوئی یہ جو ہو سن وجوہ یومئذ باسر غصے آن جس طرح چوسے آم بنا ہے چوسے آیا آم وہ بھی مولوی نہ چوسے آیا وہ تو کاکھ بچ ساتھ نہیں چھوڑنا نا پورا پنیتنا تے پنتے امنی طرح چوڑا پئی ہیں باسرتن
نا باسی ہو گیا, باسی سی باسرا تن باسرا جڑا ہے باسرا کو باسی نے اے روٹی باسی ہو گئی. یہ نویں نقطہ سنو غور کرو ذرا. تے مسیح بالکل ہے جی چہرے مسیح سن کیوں تظنو ان یفعل بہا فاخرہ آج اساں نال برا سلوک ہو سی آج لکھ پنسی فرشتہ ہے جی. اے فقر میں نے ٹوٹا ہونا ہے. ذوالفقار دو ٹوٹے کرنے والی اے مانگ اے تو شروع کرو. اے سیدھی مانگ وہ مانگ کہ جس مانگ نے دل مانگ لیا. آنکھ وہ آنکھ کہ جس آنکھ نے دل آنکھ لیا. مانگ وہ مانگ کہ جس مانگ نے دل مانگ لیا. چال وہ چال کہ جس چال نے پامال کیا. اے اتھے نکے تم شروع کرو نا صرف اتھے مرحبو انترہ جسے ذوالفقار حیدری پہ ہی نا اتھے لائنے تھے ادھا ٹوٹا حیدر تھے ادھا حیدر. ذوالفقار میں نے دو ٹوٹیاں والی یعنی جتھے پیوے اتھے دو ٹوٹے کرنی ہے. تے وہ بھی خالی ذوالفقار نہیں وہ علی دی ذوالفقار ہو. ہتھلی تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. تلوار کٹنی ہے علی دی تلوار چاہ بھی نہیں کوئی سکتا. آج تلوار کٹ دی ہے مگر ہاتھ بھی علی دا چاہیے.